اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اسے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ فرعون اپنی سپاہ سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعہ کو ایک نشانی قرار دیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان تمام وجوہات پہ غور کریں جس کی وجہ سے فرعون اس انجام کو پہنچا، اور پھر ان چیزوں کا اپنے احوال پر قیاس کریں، کیونکہ جس قانون کے تحت فرعونی غرق ہوئے تھے وہ قانون آج بھی نافذ العمل ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شعراء کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، تلاوت کریں ان پہ بات ابراہیم علیہ السلام کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کس کی تم بندگی کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما ونظل لها عاکفین، وہ بولے ہم بندگی کرتے ہیں بتوں کی، بس ہم رہتے ہیں ان کے لیے اعتکاف کیے۔ انڈرلائن لفظ ہے اصناما، صاد نون میم سے بنا، خود ساختہ بت یا مجسمے۔ تو صنم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بیگانہ کرتا ہے اور ہماری توجہ اس کی طرف سے پھیرتا ہے۔ اس لحاظ سے صنم وہ تمام خود ساختہ بت ہیں، چاہے وہ پتھروں کے ہوں یا کسی اور چیز کے، مثلا انا، دولت، طاقت، شہرت، برادری، نسل، عہدے وغیرہ۔ دوسرا انڈرلائن لفظ ہے عاکفین، عین کاف فا سے بنا، ٹیک کے رہنا، جمے رہنا، سیکلوڈیڈ فار ڈیووشن، ریزیڈنس۔ اب اس رکوع کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے ہے۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کی بندگی کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ روحانی علماء کے مطابق بت پرستی دراصل خود پرستی اور نفس پرستی کا نام ہے۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ وَيَنْفَعُونَكُمْ وَيَضُرُّونَ، جب تمہیں نفع دیتے ہیں یا ضرر پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ بولے ہم نے پایا اپنے آبا کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ انڈرلائن لفظ ہے وجدنا، واو جیم دال سے بنا، وجود پایا، فوق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے مزید پوچھا کہ جب تم لوگ اپنے خود ساختہ بتوں کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بودھی دلیل ہے جو آج بھی حق بات پیش کیے جانے پہ ہمارے معاشروں میں بغیر سوچے سمجھے دی جاتی ہے۔
حالانکہ سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی بھی طرز اپنانے سے پہلے اس کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھا جائے۔ قرآن کریم ہم سے ہر چیز پر غور و فکر اور تفکر کا مطالبہ کرتا ہے اور اندھی تقلید سے منع کرتا ہے۔ یہ طرز پچھلے زمانوں میں موجود تھی اور موجودہ زمانے میں بھی حق بات کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں ارشاد ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے اتباع کرو جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم اتباع کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادے نہ عقل والے ہوں اور نہ ہدایت کی راہ پہ ہوں؟ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، کہا بھلا تم نے دیکھا جن کی تم بندگی کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے آبا پہلے گزرے ہوئے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سو وہ میرے عداوتی ہیں سوائے رب العالمین کے۔ انر لفظ ہے افرأیتم، را الف یا سے بنا، اندر کی آنکھ سے دیکھنا، عدوٌ عین دال واو سے بنا، جن سے دوری رکھی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مزید پوچھا، کیا تم لوگوں نے اور تمہارے باپ دادوں نے کبھی اپنے اندر کی آنکھ سے بھی ان بتوں کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر تم حقیقت کی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ تم لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اپنے رب کے سوا باقی سب چیزوں سے دور ہی رہوں گا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے تخلیق کیا تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ انور لفظ ہے یہدین، ہا دال یا سے بنا، میری رہنمائی کرتا ہے، گائیڈس میں۔ یشفین، شین فا یا سے بنا، مجھے شفا دیتا ہے، کیورس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دونوں آیتوں میں بیان نعمتوں کو رب العالمین کی طرف اور تیسری بات کو اپنی طرف منسوب کیا۔ انہیں علم تھا کہ مرض عام طور پہ اپنی ہی کسی غلطی یا بے احتیاطی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ آپ کا یہ بیان سورہ نساء آیت نمبر 79 کے عین مطابق ہے۔ اس میں ارشاد ہے، جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بلائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ مغفرت کر دے گا میری خطاؤں کی یوم الدین کو۔ رب حق لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب دے مجھے حکم اور الحاق فرما دے میرا صالحین کے ساتھ۔ انور لفظ ہے الحقنی، لام ہا کاف سے بنا، مجھے شامل کر دیں، مجھے ساتھ ملا دیں، جوائن می۔ آپ نے مزید فرمایا،
کہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ زندگی اور موت کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میں نے اپنی سب اچھائیوں اور برائیوں کی توقعات رب العالمین سے وابستہ کر رکھی ہیں. آیت نمبر 82 میں یوم الدین کی اصطلاح ایک نافذ قانون کا بیان ہے، اور اس کی تشریح ہمیں سورہ الانفطار کی آیت نمبر 19 میں ملتی ہے. ارشاد ہے، جس روز نہیں اختیار رکھتا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا، اور امر ہے اس روز اللہ تعالیٰ ہی کا. اس قانون کے مطابق ہر کوئی اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اگر ہماری پیدائش، ہماری جنس، معاشرے میں ہمارا مقام اور حیثیت ہمارے خالق اور مالک کے قانون کے مطابق ہے. آیت نمبر 83 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور رکھ میرا بول سچا پیچھے آنے والوں میں. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور کر دے مجھے وارثوں میں نعمت کے باغ کا. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور مغفرت فرما دے میرے باپ کی، بے شک وہ تھا راہ کھوئے ہوں میں سے. انڈرلائن لفظ ہے لسانہ، لام سین نون سے بنا، نام کا زبانوں پہ چڑھے رہنا، ریپوٹیشن. اور آخرین الف ہا را سے بنا، پیچھے پیچھے آنے والا، فالوئنگ، کمنگ آفٹر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صالحین کے ساتھ الحاق اور اپنے بعد میں آنے والوں میں اپنا نام اور جنت نعیم کا وارث بننے اور اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی. جنت نعیم متقیوں کی جنت ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ رسوا کرنا مجھے یوم یبعثون کو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس روز نہ نفع دے مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو کو آئے اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ. تخزنی خا سا جا سے بنا، میری بدنامی، my disgrace. یبعثون با عین سا سے بنا، سب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، ریسرکٹیڈ. یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات کے ڈیزائن اور یوم یبعثون کی حقیقت سے آگاہ تھے. آپ جانتے تھے کہ اس مرحلے پہ مال و دولت، بیٹے، غرض کوئی بھی چیز کام نہیں آتی. اگر کچھ کام آتا ہے تو وہ جذبات و احساسات میں سلامتی، ہر طرح کی غرض و غائے سے پاکی اور مکمل طور پہ راضی با رضا ہونا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور نزدیک لائی جاتی ہے جنت متقین کے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اشکار کی جاتی ہے دوزخ بے راہوں کے لیے. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جاتا ہے ان کو کہاں ہیں جن کی تم بندگی کرتے تھے. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے سوا. اور کیا وہ تمہاری نصرت کرتے ہیں یا اپنی نصرت کر سکتے ہیں؟ انڈرلائن لفظ ہے برزات، با را زا سے بنا، اشکار کی جائے، مینیفیسٹڈ. للغاوین، غین واو یا سے بنا، رائے راست سے منحرف کے لیے، فار ڈیویٹرز فرام رائٹ پیتھ. یوم یبعثون میں جنت قلب سلیم والے لوگوں یعنی متقین کے نزدیک لائی جاتی ہے، اور رائے حق سے دور رہنے والوں کے سامنے دوزخ لا کھڑی کی جاتی ہے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے اب بتاؤ وہ کدھر ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کی بجائے تم پوجا کرتے رہے. یہ بتاؤ کیا وہ تمہیں چھڑا سکتے ہیں یا تمہاری کسی بھی طرح کی مدد کر سکتے ہیں؟
हकीकत को सामने देख के कौन इनकार कर सकता है। वकूब के वफिया हम वल गाबून, बस ऊंधे डाले जाते इसमें वो और भेड़ा। वो जो रूद इब्लीस अजमाऊन, और सिपाही इब्लीस की सब के सब। काल वहुम फीहा यख्तसिमून, वो कहते हैं जब उसमें झगड़ेंगे, तल्लाह इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, कसम अल्लाह ताला की बेशक हम रहे श्री चूक में। इन नसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हमने मुसावी ठहराया तुम्हें रब्बिल आलमीन के। अंडरलाइन लफ्ज़ है फकुब के बू, काफ बा से बना, फेंकते उन्हें। दे बिहल यख्तसिमून, खा साथ मीम से बना, वो झगड़े एक दूसरे पे अपना हक जताएं। दे कंटेंट, राह हक से दूर रहने वाले जहीम, यानी आग के गड़े में डाल दिए जाते हैं, और उनके साथ ही इब्लीस के लश्कर भी जो उन्हें भड़काते हैं। वहां ये सब आपस में झगड़ते हैं। राह से दूर रहने वाले अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। कोई जो मकाम वो इब्लीस और उसके पैरोकारों को देते रहे, उन्हें वो मकाम रब्बुल आलमीन को देना चाहिए था। वमा ज़ल्लना इल्लल मुजरिमून, और नहीं भटकाया हमें मगर मुजरिमों ने। फमा लना मिन शाफीन, तो नहीं हमारे लिए कोई शफाअत करने वाले। वला सिद्दीक़िन हमीम, और ना कोई दोस्त गर्मजोश। असल्लना सात लाम से बना, बहकाया भटकाया, राह से गुमराह किया। हमीम मीम से बना, जोश खाता, वार्निंग हुआ। शफा से मुराद किसी के साथ खड़े होना या किसी को अपने साथ मिला लेना है। कुरान करीम में शफाअत का कानून इंतहाई वज़ाहत के साथ बयान किया गया है। इसके मुताबिक कोई भी अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर किसी की शफाअत नहीं कर सकता, स्वयं शख्स के कि उसने अल्लाह करीम से उसका वादा ले रखा। ये अल्लाह ताला का इख्तियार है कि वो किसके लिए किसकी शफाअत पसंद फरमाता है। दूसरा ये कि बेराहों की शफाअत कौन करेगा। बस अगर हो जाए हमारे लिए मुकर्रर जाना तो हो जाए हम मोमिनीन में से। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, बेशक इसमें एक निशानी है और नहीं इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। व इन्ना रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब वही इज्जत वाला रहम करने वाला है। कर रहा था काफ रा से मुकर्रर, फिर से वंस अगेन वंस मोर। उस मायूस को सूरत हाल में ये लोग आरज़ू करेंगे अगर किसी तरह उन्हें उस दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए तो वो मोमिन होंगे। काबिल गौर बात ये है, जब मर कर गए तो ये अरमान, तो क्या अब जीते जी ये बेहतर नहीं है कि हमें जो मोलते अमल मिली हुई है इससे फायदा उठा लें और अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला और उसका हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक ढाल लें। आयत नंबर 103 इस बात की दावत दे रही है कि जिस हकीकत की निशानदेही की गई है उस पर खूब गौर व फिक्र किया जाए और उसमें पोशीदा हिकमतों को समझा जाए और हम सब ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज पे हावी है। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल और सलाहियतों की मदद से अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फिक्र करेंगे तो इनकी हकीकत को भी पहचान सकेंगे। गौर व फिक्र की सलाहियत इंसान को मिली है और ये वो चीज है जो उसे दीगर मखलूकात से मुमताज करती है।
رکوع نمبر 5 کا ایک مختصر سا خلاصہ. قوم ابراہیم کی طرح آباء و اجداد کے افعال کو بغیر جانے پرکھے اپنا لینا گھاٹے کا سودا ہے، اور یہ ایسا طرز عمل ہے جو آج بھی ماضی کی طرح پورے زور و شور سے جاری ہے اور حق کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یوم یبعثون وہ گھڑی ہے جب سب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے رب کریم کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزا پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت سے باخبر تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی اس حقیقت سے باخبر ہیں، اور یہ کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. خالق اور مالک کائنات کی نشانیاں اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. ان پر غور و فکر کر کے ہم ان کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، اور غور و فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.